تھی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان ایسے لوگوں کی برائی کو دیکھ کر کے پردہ ڈال دیا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے آخرت میں بھی پردہ ڈالے گا اور دنیا میں جب تک وہ حیات سے رہے گا زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائی کا پردہ ڈالتا رہے گا. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میرے دوستوں آج جو برائیوں کی برائیاں ہو رہی ہیں آئیے ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا بنی اسرائیل کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں مچھلی کا شکار تم سنیچر کے دن مت کرنا. ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا. اللہ کے حکم سے 6 دن مچھلیاں نظر نہیں آتی تھی. لوگ جا کر کے دیکھتے تھے مچھلی نظر نہیں آتی تھی. لیکن جس دن روکا گیا تھا منع کیا گیا تھا اس دن بہت ساری مچھلیاں ایسے اوپر تیرتی نظر آتی تھی. تو دیکھ کر کے اس میں سے ایک گروہ کو لالچ پیدا ہوئی. جس دن منع کیا گیا اور کس نے منع کیا؟ اللہ رب العالمین نے منع کیا. اللہ رب العالمین نے منع کیا. اب وہ لوگ جا کر کے دیکھنے لگے. ایک گروہ اس قوم کے اندر بنی اسرائیل کے اندر 3 گروہ ہو گئے. ایک مچھلی کا شکار کرنے لگی کس دن؟ سنیچر کو، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے لگی. اور دوسری گروہ منع کر رہی ہے کہ اللہ نے جب روکا تو آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہو، ایسا کام تم کیوں کرتے ہو. اور تیسری گروہ نہ منع کرتی تھی نہ روکتی تھی، خاموشی اختیار کی ہوئی تھی. اب دیکھو جب یہ لوگ حد سے زیادہ بڑھ گئے اللہ کی نافرمانی کھلا کرنے لگے تو رب کائنات نے ان کو پکڑا اور عذاب میں مبتلا کر دیا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا تم سب کے سب بندر اور ذلیل ہو جاؤ. تم سب کے سب بندر اور ذلیل ہو جاؤ. جو لوگ روک رہے تھے وہ بھی اسے بھی مبتلا، جو منع نہیں کر رہے تھے وہ بھی اسے بھی مبتلا، اور جو اللہ کی کھلا نافرمانیاں کر رہی تھی وہ بھی اسے بھی مبتلا. میرے دوستوں اگر یہی طریقہ ہم آپ اپناتے رہیے، اگر اپنے گاؤں سماج کے اندر کی برائیوں کو دیکھ کر کے اگر ہم اور آپ نے روکا نہیں تو یقینی جب اسی میں مبتلا ہم اور آپ بھی ہوں گے. ہمارے سماج کے اندر ہر طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں. کوئی باپ اپنے بیٹے کو ناحق ستا رہا ہے، ماں کو ناحق ستا رہا ہے، باپ اور ماں مل کر کے بیٹے کو ناحق ستا رہی ہے، کوئی پڑوسی کو ستا رہا ہے، کوئی بھائی کو ستا رہا ہے، کوئی دوست کو ستا رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر ظلم اٹھا رہا ہے، کوئی شادی بیاہ کے تعلق سے ناجائز طریقے سے ایک دوسرے سے لین دین کی کوشش کرتا ہے. میرے دوستوں اس طرح سے یہ جو برائیاں ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر پائی جاتی ہیں ہم اور آپ اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے. اگر ہم اور آپ اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے اس سماج کے اندر سے اس طرح کی برائی جو مہلک بیماری یہ زہر بھری پڑی ہوئی ہے اس زہر کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو یقین جانیے اللہ رب العالمین کے گرفت ہم اور نہیں کر سکتے. ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی. 10 صحابہ تھے جن کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی. پہلے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے، بادشاہی ہے، آپ امیر المومنین ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں کشت کرتے تھے. آج کے ہمارے بڑے بڑے لیڈروں جیسا نہیں، ہمارے اور آپ کے گاؤں کے پردھان جیسا نہیں کہ کراٹے کی نیند لے کر کے سوئے. جنتا پریشانی کے عالم میں ڈوبی ہو، کوئی آدمی اپنے گھر پہ تڑپ رہا ہو، اس کے اوپر کوئی مصیبت کوئی پریشانی پڑی ہوئی ہو، اس مصیبت اور پریشانی میں انسان مبتلا ہو. میرے دوستو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو میں گشت کر رہے ہیں. گئے تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی باہر اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کون غمگینی کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ کر کے سلام عرض کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام عرض کیا.
آنے پر اس آدمی نے کہا کہ میرے پیارے بھائی سنو، آپ تو مجھے بھائی بناتے ہو، میں بھی آپ کو اپنا بھائی بناتا ہوں، آپ سنو میرے اوپر جو غم کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے وہ اتنی بڑی مصیبت ہے، اتنی بڑی پریشانی ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس پریشانی کو مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ عامر بن مومن حیران ہوئے، کہا میری دولت خلافت میں اور یہ ہماری رعایا ہماری جنتا اتنی پریشانی میں، کہا میرے پیارے بھائی جلدی بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ کہا میرے پیارے بھائی میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، میری بیوی اسی جھوپڑی کے اندر رہتی ہے، میں بھی رہتا ہوں، ایک آدمی آتا ہے اور رات کی تاریکی میں آتا ہے، آ کر کے میرے سر کے بال کو پکڑ کر مجھے جھوپڑی کے اندر سے باہر کر دیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ وہ بدکاری کرتا ہے، میری بیوی کے ساتھ رگڑیاں مناتا ہے۔ امیر المومنین نے جب یہ معاملہ سنا آگے پیروں سے زمین کھسک گئی، تھر تھر کانپنے لگے کہ یا اللہ قیامت کے دن میں تیرے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اے رب کائنات جب تو مجھ سے پوچھے گئے عمر بتا کوئی اپنی ذمہ داری کی طرح سے نبھائی، میں اللہ کیا جواب دوں گا؟ کہا میرے پیارے بھائی بتاؤ کیا وہ انسان اب بھی موجود ہے؟ اس بھائی نے کہا نہیں نہیں وہ انسان تو چلا گیا۔ کہا اچھا بتاؤ وہ کب آئے گا؟ کہا ایک دن چھوڑ کر کے دوسرے دن وہ انسان آتا ہے۔ کہا میرے پیارے بھائی اچھا ٹھیک ہے، جب دوسرے دن وہ آئے گا تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، سلامت کر لینا۔ کہا بتاؤ کیا؟ کہا اچھا ایسا ہے کہ ایک دن چھوڑ کے جب دوسرے دن وہ آتا ہے تو آپ ایسا کرو کہ اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ کھانا بنا کر کے تیار رکھے گی، کھانا بنا کے تیار رکھے گی، اور یہ بتاؤ جب وہ آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ تنہائی میں رگڑیاں مناتا ہے تو وہ اندھیرا اسے پسند ہے کہ اجالے میں اپنی رگڑیاں مناتا ہے، خالی اجالا کر کے رگڑیاں مناتا ہے؟ کہا اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ چراغ کو بجھا دیں گی، چراغ جلنے نہ پائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا میں دوسرے دن آؤں گا اور وقت آپ بتائیے کہ وہ آتا کس وقت میں ہے؟ اس نے سب کچھ پورا پڑھا بتا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنے گھر، اسی وقت سے آپ اتنا پریشان تھے، آپ ایک لقمہ کھانا بھی اپنے حلق کے اندر نہیں اتار رہے ہیں کہ میری دوری خلافت کی میری ذمہ داری میں ہماری ایک بہن کی عزت لٹ رہی ہو، ہمارے سماج کے اندر اس طرح کی برائی بڑھ رہی ہو، جب تک اس برائی کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا امیر المومنین تب تک اپنے حلق کے اندر ایک لقمہ کھانا تک نہیں اٹھائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے ہیں، دوسرا دن آ گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کے نکل پڑے۔ سن لو میرے دوستو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کے نکل پڑے، گئے اپنے بھائی سے ملاقات کی، کہا میرے پیارے بھائی بتاؤ؟ کہا ابھی نہیں آیا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے میں ایک کونے میں چھپ جاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انسان کے آنے سے پہلے گھر کے اندر کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ وہ آدمی آیا اور اس کے آدمی کو عورت کے شوہر کو سر کے بال کو پکڑ کر باہر کر دیا۔ جیسے ہی وہ انسان اس عورت کے قریب گیا، چراغ کو بجھا ہوا دیکھ پایا۔ کہا کیا بات ہے چراغ کو کر رکھی ہو؟ کہا ایسا کہ اجالے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ کہا چلو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ انسان جیسے اس عورت کے قریب گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کے بال کو پکڑا، ایک ہاتھ سے سر کے بال کو پکڑا اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کے اس کے گردن پہ وار کر دی، اس کے جسم سے گردن جدا ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری پیاری بہن جلدی سے چراغ جلاؤ۔ بہن نے چراغ جلائی اور بہن جس کی عزت لٹ رہی تھی، بہن نے چراغ جلائی، چراغ روشن ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انسان کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، چہرے کو دیکھ کر کے آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، رب کائنات کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس نے اس طرح کے کلمات ادا کیے۔ کہا میری پیاری بہن آپ کھانا لگائیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے، کہا میرے پیارے بھائی اندر آؤ۔ وہ آدمی جب اندر آئے تو دیکھا کہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ وہ آدمی ڈر گیا، کہا میرے پیارے بھائی آپ نے کیا کر رکھا ہے؟
इंसान को नहीं मालूम था। कहा गिरो मत। तीनों आदमी बैठ करके खाना खाए। खाना खाने के बाद कहा मेरे प्यारे भाई अभी मैं कुछ आदमी को भेजता हूँ और इसकी बॉडी को इसकी लाश को उठा करके ले जाकर के अभी कहीं छुपा देंगे, दफन कर देंगे, आप फिक्र मत करना। आने लगे। उस इंसान ने कहा मेरे प्यारे भाई आप कम से कम अपना नाम तो बता के जाइए। आपने मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया है, कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कहा मुझसे मेरा नाम मत पूछो। कहा अच्छा नाम अगर नहीं बता सकते तो कम से कम मेरी बात तो बता दो। आपने चिराग बुझाने को क्यों कहा और आपने खाना बनाकर तैयार रखने को क्यों कहा और आपकी निगाह जब चेहरे पे पड़ी तो आपने अल्लाह का शुक्रिया क्यों अदा किया। कहा मेरे प्यारे भाई सुन लो, मैंने इस वजह से कहा था कि जब चिराग जलेगा और चिराग जलने की हालत में रोशनी की आलम में उस इंसान के ऊपर हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खानदान का कोई आदमी ठहर जाए, कोई मेरा दोस्त ठहर जाए जिसे देख करके मेरी तलवार रुक जाए और रात की अंधेरी में मैं नहीं देखूंगा कि मेरा बेटा है कि मेरे खानदान का है, कौन है कौन नहीं है। मैं फौरन उसके गर्दन में तलवार चला लूंगा, मैं जर्रा बराबर चीजें महसूस नहीं करूंगा। इसी वजह से मैंने चिराग बुझाने को कहा था और मेरे प्यारे भाई खाना बनाने के इस वजह से कहा था कि जब से आपने मुझे ये बात बताया उस वक्त से मैंने एक भी लुकमा अपने हालत के अंदर नहीं उतारा। मुझे भूख लगी थी कि जब तक ये मामला हल नहीं हो जाएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने उस बुराई को खत्म कर दिया, इसके बाद में खाना खाने के लिए बैठा और मैंने उसके चेहरे को देख करके शुक्रिया अदा इस वजह से किया कि रब्बे काना तेरा शुक्र है कि ये मेरे खानदान का नहीं है, ये मेरे दोस्तों में से नहीं है, ये मेरा कोई पड़ोसी नहीं है, ये मेरे कोई रिश्तेदार में से नहीं है। अल्लाह ये तेरा लाख लाख शुक्र है। तो मेरे दोस्तों इसी तरीके से अगर हमारा मुसलमान होकर के कलमा को होकर के अगर अपने आप दिल के अंदर याद पैदा कर लें, हिम्मत पैदा कर लें कि हमारे समाज के अंदर हमारे सोसाइटी के अंदर अगर कोई बुराइयां हो रही है तो बुराई का खात्मा करने के लिए तैयार हो जाए। मेरे दोस्तों अगर गांव की कोई ऐसी औरत एक दूसरे के साथ नौ ग्यारह हो जाए तो पूरा गांव बैठकर पंचायत करेगा, पूरा गांव बैठ कर पंचायत करेगा। ये कैसे मामला